بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک دن درویش کا ایک جماعت حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مالی امداد کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک معمولی اور شکستہ لباس پہنتے تھے، خوراک اور دوسرے اسباب ضرورت سے بھی بے نیاز رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا تھا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت غریب انسان ہے، مگر درویشوں کی جماعت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت سے واقف تھی، اس لیے انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مالی مدد کرنے کا سوال کیا تھا۔ تب آپ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو ٹالنے کے لیے عرض کیا کہ دوستوں، تم تو میرا ظاہری حال دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا شکستہ اور مجبور ہوں۔ درویش نے کہا کہ ہم آپ کے ظاہری نہیں، باطن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک درویش نے کہا کہ اپنے اس باطنی طاقت کو استعمال کر کے ہماری مشکل دور فرمائیے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں میری باطنی طاقت کا کیا خبر؟ میں تو ایک عام انسان سے بھی زیادہ کمزور ہوں۔ اگر میں مشکل کشائی کی طاقت رکھتا ہوں تو خود یہ آزار کیوں جھیلتا؟ سب سے پہلے اپنی آرام کا سامان جمع کرتا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مسلسل ٹالتے رہے اور درویش ضد کرتے رہے۔ ان کی ضد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا کرامت کا شہرہ سن رکھا تھا۔ اب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی کمال دیکھنا چاہتے تھے۔ بالآخر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے خدمت گاروں سے پوچھا کہ اس شہر میں کون سا ایسا اسودہار شخص ہے جو ہمارے مہمان درویشوں کی مالی ضرورتیں پوری کر سکے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گار ان سوال کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ پھر ایک خادم کھڑے ہو کر نہایت ادب سے عرض کرنے لگا، دستر میں ایک آدمی قدا ہے جہاں موجود لوگ قیمتی نظریں اور کچھ تائز پیش کرتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے اور پھر مہمان درویشوں کو مخاطب کر کر کہنے لگے، میرے ساتھ آؤ، ابھی آتش پرستی تمہاری ضرورتیں پوری کرے گی۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن کر درویشوں کی جماعت حیران رہ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت منصور اپنے خانقاہ سے باہر آئے اور آتش قدح کی طرف روانہ ہو گئے۔ درویشوں کی جماعت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے تھی، مگر ان پر شدید حیرت اور سکون کا عالم طاری تھا۔ لمبا فاصلہ کرنے کے بعد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ آتش قدح کے قریب پہنچے۔ دور دور تک سناٹا طاری تھا، مگر آتش قدح کی دروازے پر ایک محافظ پہرا دے رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز میں بولا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم لوگ آتش قدح کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ آتش قدح کے محافظ نے حیرت سے پوچھا، تم لوگ تو اپنے زہری حلیے سے مسلمان معلوم ہوتے ہو، پھر ہماری عبادت گاہ میں داخل ہو کر کیا کرو گے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں جو تمہارے بقول صدیوں سے روشن ہے اور جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ اس محافظ نے کہا، مگر اس وقت تم آگ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے سبق پوچھا تو محافظ نے بتایا کہ آتش قدح بند ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ہمارے لیے اپنی عبادت گاہ کا دروازہ کھول دو۔ آتش قدح کی محافظ نے کہا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ یہاں کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر ایک بھاری تالا پڑا تھا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر چابی کس کے پاس ہے؟ محافظ نے کہا کہ آتش قدح کی چابی بڑے پجاری کے پاس رہتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا بڑا پجاری کہاں ہے؟ اس سے چابی لے آؤ۔ آتش قدح کی محافظ نے کہا، آدھی رات ہو چکی ہے، بڑے پجاری آرام کر رہے ہوں گے، ان کو اس وقت جگایا نہیں جا سکتا، اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم لوگ دن کے اجالے میں کسی بھی وقت آ جانا، میں تمہیں آگ کا دیدار کرا دوں گا۔ محافظ کا جواب سن کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم لوگ لمبی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں،
جب ہم نے اس قدر مشقت اٹھائی ہے تو پھر ہم یہ کہاں ممکن ہے کہ ہم آگ کا مشاہدہ کیے بغیر واپس چلے جائیں؟ آتش کدے کے محافظ نے کہا، تو پھر میری مجبوری ہے۔ مگر حضرت منصور حلاج نے فرمایا کہ اللہ کے کرم سے ہم مجبور نہیں ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے اپنی آستین کو جھٹکا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالا کھل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کی محافظ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کبھی وہ کھلی ہوئی تالی کی طرف دیکھتا تو کبھی حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی طرف۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم دروازہ کھول دو۔ محافظ پر خوف طاری تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے معبد کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ اپنے درویش ساتھیوں کو لے کر آتش کدے میں داخل ہو گئے۔ آگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس آگ کی کیا حقیقت ہے؟ محافظ نے کہا کہ یہ اس آگ کا حصہ ہے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے۔ ہم لوگ اس آگ سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس آگ کو لے کر مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور نئے آتش کدے آباد کرتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے محافظ سے دوسرا سوال کیا کہ یہ آگ بجھتی ہے یا اسی طرح روشن رہتی ہے؟ محافظ نے جواب دیا کہ یہ آگ ہمیشہ اگتی رہتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ آگ اس وقت بجھے گی کہ جب زمین پر قیامت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے بھڑکتی ہوئی آگ پر ایک نظر کی اور محافظ سے مخاطب ہوئے، تمہارے روایتوں کے مطابق کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس آگ کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے؟ محافظ نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی ہستی اس آگ کو بجھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ آگ کی طرف دیکھا اور اپنی آستین کو ایک بار پھر جھٹک دیا، تو پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی اور حضرت بن منصور رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ آنے والے درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کا محافظ چیخنے لگا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے محافظ سے پوچھا، تو کس قیامت کی بات کر رہا ہے؟ محافظ نے ڈرتے ہوئے کہا، وہی قیامت جسے ایک دن آنا ہی ہے۔ محافظ کی چیخوں میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی قیامت کی گھڑی ہوگی جو مشرق مغرب میں مجوسیوں کی آگ بجھا دی جائے گی۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے محافظ سے چیخے سن کر فرمایا، تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو مگر ہمارے مطابق ابھی قیامت نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا کہ اس آگ کو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں تمہاری کتابیں کیا کہتی ہے؟ آتش کدے کی محافظ نے خوف بھری دہشت سے کہا، ہماری کتابوں میں درج ہے کہ اس آگ کو وہی شخص دوبارہ روشن کر سکتا ہے جو اسے بجھانے کی قدرت رکھتا ہو۔ پھر تم اس شخص کو پکارو جو بجھی ہوئی آگ کو روشن کر سکے۔ یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ واپس جانے لگے۔ آتش کدے کے محافظ نے گھبرا کر حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا اور گریو زاری کرنے لگا، یہ آگ تمہارے ہی اشارے سے بجھی تھی اور تم ہی اسے دوبارہ روشن کر سکتے ہو۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ اس محافظ کی یہ صدا سن کر خاموش رہے۔ آتش کدے کا محافظ زارو قطار رو رہا تھا۔ آخر حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ان درویشوں کو پیش کی جا سکے؟ محافظ نے کہا کہ ہاں، میرے پاس دیناروں سے بھرا ہوا ایک صندوق ہے۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پھر وہ صندوق ہمارے درویشوں کے پاس لے آ، پھر میں تمہاری معبد کی بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کر دوں گا۔ محافظ خوشی خوشی دوڑتا ہو گیا اور صندوق اٹھا لایا۔ چنانچہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور آستین کو ایک بار پھر جھٹک دیا اور مویشیوں کی بجھی ہوئی آگ اسی شدت کے ساتھ دوبارہ بھڑکنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کا محافظ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ درویش بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے، اس واقعے کو اپنے کسی خواب کا حصہ سمجھ رہے تھے۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے اپنے مہمان درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ان دیناروں کو سمیٹ لو، اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔
اور خود آتش قدے سے باہر نکل آئے۔ تو دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کرتے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔